بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کون تھے؟ یہ دو شخص کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کس کے کہنے پر یہ عمل کر رہے تھے؟ یہ دونوں شخص مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھے اور اپنے پوپ کے کہنے پر یہ عمل کر رہے تھے۔ یہ دونوں شخص مدینہ میں داخل ہوئے اور مسجد نبوی کے قریب ایک گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ یہ گھر انہوں نے کرائے پر حاصل کیا۔ دن بھر لوگوں کے سامنے نیک ہونے کا دکھاوا کرتے اور رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے اور برابر کر دیتے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ اسی طرح یہ عمل کچھ دن تک جاری رہا۔ اس دور میں مدینہ، شام اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کون کیا تھا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ حکمرانی تھی۔ ایک رات نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخص کا چہرہ دکھایا اور کہا کہ اے نور الدین زنگی، یہ دونوں شخص مجھے مسلسل تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ خواب دیکھتے ہی آپ جاگ گئے اور تہجد کی نماز ادا کی اور پھر سو گئے۔ پھر سونے پر پھر دوبارہ یہی خواب دیکھا تو اٹھ کے بہت پریشان ہوئے، چہل قدمی کی اور پھر سو گئے۔ تیسری دفعہ خواب آنے پر آپ نے اس وقت کے سب سے بڑے مولانا اور اپنے دوست کو بلوایا اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ مدینہ میں کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے اور آپ کا وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے، جس پر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فوراً یہ سن کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور جاتے ہی مدینہ میں یہ اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کی مدینہ آمد پر مدینہ کے لوگوں میں تحفے و تحائف تقسیم کیے جائیں گے، جس پر تمام مدینے والوں کو شہر کے باہر اکٹھا کر لیا اور ایک مخصوص دروازے سے گزارا گیا۔ دروازے پر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے اور ہر آنے جانے والے کو دیکھنے لگے۔ جب تمام لوگ گزر گئے تو وہ دو چہرے جو آپ کو دکھائے گئے تھے وہ نہ دیکھے تو لوگوں سے کہا کہ کوئی اور شخص بھی مدینہ شہر کے اندر باقی رہ گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جی، دو شخص ہیں جو بہت نیک ہیں، دن بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اس پر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی، میں نے انہی دو شخص سے ملنا ہے، آپ میں سے کون مجھے ان دو شخص سے ملوائے گا؟ ایک شخص آپ کو ان کے گھر پر لے گیا اور ان دونوں کی شکل دیکھتے ہی آپ نے ان دونوں کو پہچان لیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور اپنے ساتھ لے جانے پر ان دونوں کو قید کر لیا اور ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کیا کام کر رہے ہیں ایسا کہ جس سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تحقیقات کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں شخص آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر آپ ان دونوں کے ساتھ اس گھر میں گئے جہاں پر یہ رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سرنگ مسجد نبوی کی طرف کھود رہے تھے، چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب آپ نے یہ سرنگ دیکھی تو وہ سرنگ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے، جس پر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک
کے پاس پہنچے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک کا بوسہ لیا اور سنگ بند کروا دی، اور قبر کے چاروں طرف اتنی کھدائی کروائی کہ پانی آ گیا، اور پھر اس میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا تاکہ تا قیامت کوئی بھی یہ عمل دوبارہ نہ کر سکے، اور ان دونوں شخص کو پھانسی دے دی۔ یقیناً نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اسلام کے مجاہد تھے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا، اور اس وقت مدینہ میں آپ کی حکومت ہوتے ہوئے آپ نے انصاف قائم کیا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔